السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بھی بہت اہمیت ہے۔ سورہ الہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکیاں برائیوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ قیامت کے دن اگر انسان کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی کو پورا کر دے گا۔ فتنوں کے اس دور میں فرائض میں بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے نفلی عبادات جیسے قیام اللیل اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نوافل کا اہتمام کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ فرضی اور نفلی دونوں روزوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شوال کے روزے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر امت کو ان کے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے، لیکن سورہ الانعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جب ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب ہوگا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ہوگا، تو اس طرح مل کر 12 مہینوں کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں یا کمیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہی اور کمیوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شوال کے روزے عید الفطر کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے سے ایک یا دو کر کے روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ شوال کے روزے شوال کے ماہ میں ہی رکھنے چاہیے۔ تو رمضان میں جو روزے رہ گئے تھے وہ بھی مکمل کرنے ہیں، لیکن رمضان کے روزے آپ اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے بس شوال میں ہی رکھنے ہیں۔ اگر آپ بیمار نہیں تو ہمت کر کے یہ 6 روزے رکھ لیں اور گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کریں
یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے اور تازہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔